عام انتخابات کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. بظاہر تو اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ عام انتخابات کا انعقاد ہو جانا چاہیے مقررہ وقت پہ، مگر ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ اس وقت کوئی بیانیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اور محض وہی پرانے نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے سیاست کو چلا رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یقیناً خود بھی اس معاملات کو اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس سے کام بننے والا شاید اس وقت نہیں ہے. تاہم بڑی خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ آبادی کا بڑا حصہ ایسا ہے جو شاید معاملات کو نہیں سمجھتا، نہ علم ہے، نہ آگہی ہے، نہ شعور ہے، جس کا فائدہ اس دفعہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو بڑی تھوڑی تعداد یقیناً ایسے لوگوں کی ہے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے ووٹ ڈالتے ہوئے. ورنہ باقی ماندہ جو عوام ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، نہ شعور ہے، نہ آگہی ہے، اور ان کے لیے نعرے شاید کام کر جائیں جن کا استعمال ہو رہا ہے. گزشتہ روز بھی ایک میں سیاسی، پتہ نہیں سیاسی ان کو کہنا چاہیے ہے نہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت سے تعلق ضرور ہے، سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں، اور کہیں کسی تقریب میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ تھیں، اور وہ یہ فرما رہی تھی کہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے 2 یا 3 سال کے لیے لوگوں کو فری ہینڈ دینا ہوگا اور ان سے کوئی سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، کہاں سے سرمایہ لا کر کاروبار میں لگا رہے ہیں. بہت اچھے. بہرحال اب اس طرح کے بیانات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، صحیح تو پہلے بیان دینے والے کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو سمجھتا کتنا ہے. اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جو اتنے بھی سیاست میں اس وقت چہرے نظر آ رہے ہیں، کوئی باقاعدہ سیاسی تربیت نہیں ہے. یہ سب نتیجہ ہیں کسی کے والد کا، کسی کے بھائی کا، کسی کے دادا کا، نانا کا. وہ ایک سلسلہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے سیاست میں، اس وجہ سے سیاست میں یہ لوگ اس وقت عملی سیاست میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہرحال لیکن سیاست اس لیے نہیں آتی یا معاملات کو نہیں سمجھتے کیونکہ ایک وہ جو مرحلہ ہے جس سے ہو کر ایک سیاستدان بنتا ہے وہ شاید مکمل نہیں ہو سکا، اس وجہ سے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ان سے اہم قومی معاملات کے اوپر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، ہمارے تو بیچارے جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی کوئی اتنے مشکل سوالات نہیں کرتے، وہی ان کے جو روایتی سوالات ہیں جو سب کے سامنے رکھتے ہیں وہ ان کے آگے بھی رکھ دیے جاتے ہیں. تو اسی قسم کے وہ جوابات دیتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت کے بارے میں یا ملک و معاملات کو چلانے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہیں یا معاملات کو سمجھتے ہیں. خارجہ پالیسی کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. عموماً اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان شخصیات بھی جب کسی پروگرام میں حصہ لیتی ہیں تو کہتی ہیں یہ خارجہ پالیسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ خارجہ پالیسی جو ہے یہ کیسے مرتب کی جاتی ہے، کون اس پالیسی کو بناتا ہے اور اس میں کیا چیز مد نظر رکھی جاتی ہے، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہر ہفتے یا روزانہ کی بنیاد پر اس میں کوئی تبدیلی آئے؟ ایسا بھی نہیں ہے. تو اس کو پہلے سمجھ لینا بے حد ضروری ہے کہ یہ پالیسی ہوتی کیا ہے اور کام کس طرح کرے گی اور اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا، اور کون کون لوگ ہیں جو حکومتوں میں آتے اور جاتے رہیں گے لیکن پالیسی کے اندر کوئی چھوٹا سا کوئی تو شفٹ ایک ضرور آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک واضح پالیسی ہوتی ہے جو تمام حکومتوں پر لازم ہوتی ہے کہ وہ اس کو لے کر آگے چلیں. بالکل اسی طرح معیشت کے بھی معاملات ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں جو سلسلہ چلا آ رہا ہے گزشتہ 30 یا 40 سال سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوئی حالات سازگار نہیں تھے، لیکن معیشت کے اندر اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا. جو جنگیں جن کا کتابوں میں پڑھایا گیا ہے ان ادوار میں یقیناً معیشت کے اوپر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوئے، تاہم اس کے فوراً بعد سے ہم نے دیکھا کہ اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی. لیکن جیسے ہی پھر یہ حکومتیں آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہا، خاص طور پہ 90 کی دہائی کے آغاز سے جب یہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا کہ حکومت آتی تھی، سال 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد گھر بھیج دیا جاتا تھا، پھر ایک نئی حکومت، پھر 2000 تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، اور 2000 کے بعد تو دنیا بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی. تو یہ اس دور میں بھی یہی ہوتا رہا کہ حکومت آنے اور جانے سے جو بھی معاشی پالیسی اگر کبھی کوئی تھی، ویسے تو کبھی بھی کوئی معاشی پالیسی نہیں رہی ہے. بڑی تعجب آپ کو سن کر ہوگا کہ جتنی بھی پالیسی بنائی گئیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے بنائی گئیں. کہیں پہ بھی کوئی لانگ ٹرم یا طویل مدتی پلان کسی کے پاس نہیں تھا. دعوے ضرور سب نے کیے کہ ہمارے پاس ایک طویل مدتی پلان ہے، تاہم ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً 2000 اور آج 2023 کا تقریباً اختتام ہے تو صورتحال اکثر مختلف ہوتی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. وہ ابھی حالیہ دنوں میں گزشتہ سال 2 سال پہلے ایک تبدیلی سرکار کے نام سے حکومت آئی اور انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ دعوے کیے، بلکہ دعووں سے بات بہت زیادہ آگے چلی گئی.
اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے شاید اس پہ اعتماد کیا، اعتبار کیا کہ شاید ان کے پاس کوئی حل ہو، اور وہ اتنے زیادہ پر اعتماد نظر آ رہے تھے اور خود اعتمادی کا شکار ہوئے کہ ملک کے جتنے بھی مسائل ہے فرط جذبات میں بہ کے یہاں تک کیا گیا کہ 90 دن میں ان تمام معاملات کو حل کر لیا جائے گا، وہ کسی طور پر ممکن نہیں تھا۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، بڑی حقیقت پر مبنی بات کرنی ہوگی، اور ہمیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے کوئی خاص اچھی خبریں آپ کے پاس آنے والے وقتوں میں نہیں ہوں گی، کیونکہ جو آنے والی حکومت ہوگی اس کے پاس یہ روایتی جملے اور بیانات پہلے سے تیار ہیں، جو ان کو اسکرپٹ دیا جائے گا اس میں یہ پہلے سے درج ہوگا کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں، خزانہ خالی ہے، عوام کو قربانی دینی پڑے گی، یہ وہ اس طرح کے روایتی جملوں کا استعمال کیا جائے گا، اور نتیجتاً پھر یہ جو مہنگائی کا سلسلہ جو تھما ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو تیزی تھی، تیزی کا جو سلسلہ ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، سلسلہ مکمل طور پر رکا نہیں ہے، وہ ابھی بھی اگر آپ اس کا گراف دیکھیں تو اوپر کی جانب نظر آ رہا ہے۔ تو وہ جو کچھ لمحے کے لیے جو اس کی تیزی تھوڑی سی تھمی ہے، وہ سلسلہ آپ کو دوبارہ نظر آئے گا، اور جس تیزی سے یہ سلو ہوتا ہے اس تیزی کے ساتھ اوپر جانے کے امکانات ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا اس طرح جاری رہے گا، اور تاحال ابھی بھی کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی بھی ذریعے کے ذریعے، سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اس قسم کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر ان کو اقتدار ملا یا دلوایا گیا یا جو بھی اصطلاح آپ استعمال کریں تو آ کر ملک کے مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ ایک کے بعد ایک مسئلہ ہے، اتنے پیچیدہ معاملات ہو چکے ہیں کہ اگر تذکرہ کروں تو شاید دیکھنے والے بہت سارے لوگ اس سے لا علم ہوں کہ یہ سرکولر ڈیٹ کیا بلا ہے، یہ جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں کس طرح بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو ہمارے قرض کی ادائیگیاں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، بیرونی قرضے ہیں، اندرونی قرضے ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ان کو کیسے سنبھال سکیں گے۔ اس کے علاوہ پھر یہ جو اپنے خراجات ہیں، یہ جو بادشاہوں کا جو طرز زندگی ہے جو ہمارے حکمرانوں نے اپنایا ہوا ہے، تمام ادارے اس کے اندر شامل ہیں، یہ مہنگی مہنگی گاڑیاں، پروٹوکولز، ان کے اخراجات پورا کرنے کے لیے مزید عوام کے اوپر کیسے بوجھ ڈالا جائے گا اور عوام کے ذریعے کیسے مزید اور پیسے نکلوائیں گے، اس کے طریقے اور راستے جو ہے وہ نئے متعارف کروائے جائیں گے۔ تو یہ کل ملا کر آپ کی معیشت ہے، اور شاید اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے بڑی سخت بات معذرت کے ساتھ یہ آپ کہنی پڑتی ہے، یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں سنائی جائیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں فی الوقت، میں اعداد و شمار کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بریف کروں گا، وقت میرے پاس محدود ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور ان سے پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ یہاں ایک مختصر سی بریک میں نے لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے ابتدائیہ میں تھوڑی سی باتیں ہوئیں معیشت کے حوالے سے، یقیناً اچھی باتیں نہیں ہیں، تلخ باتیں ہیں، لیکن سننے کے لیے اب حوصلہ چاہیے اور سننا ہوں گی۔ اور میں بھی کچھ دیر پہلے بھی معزز مہمان تشریف فرمائے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بس جلدی سے ایک بات کہہ دوں، ان کو میں یہ بات ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے یہاں کے حکمراں طبقے کی کہ عوام میں کیونکہ نہ تعلیم ہے، نہ شعور ہے، نہ آگہی ہے، تو یہ فائدہ ان کو ہمیشہ اس کا پہنچتا رہے گا۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے فہیم شیخ تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں۔ صبح کے وقت آج انہیں مدعو کر رکھا ہے، ان سے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی، ان کو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش فہیم صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ شکریہ۔ یہ ابتدائیہ میں کچھ تلخ باتیں ہوئی ہیں، اور جیسے میں نے بھی عرض کیا کچھ دیر قبل جب کیمرہ بند تھا اشتہار دیکھ رہے تھے، سچی بات کہنی ہوگی، میرے خیال میں اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ لگی لپٹی باتیں کی جائیں کہ بہت اچھا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، ہماری تقدیر تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ فرمائیے۔ جیسے بھائی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ وہ جو دور تھا جھنڈوں والا اور اس کا اب چلا گیا، اب لوگوں میں تھوڑی سی عقل آئی ہے، تھوڑی سی آئی ہے عقل کہ وہ جو ایک بھیڑ چال والی چال تھی وہ ابھی بھی ہے، لیکن اب وہ تھوڑی کم ہے، تھوڑی سی کم ہو گئی۔ اب ہر کوئی آتا ہے اپنا ایک وہ نعرہ بتاتا ہے، ایک محلے کی لے لیں، آپ کے محلے میں پانی آ جائے، آپ کے محلے میں بجلی آ جائے گی، آپ کے محلے کی ایک نارمل چھوٹا سا محلہ جی وہ ووٹ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بھی نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسے۔
تو اب یہ ہو گیا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا, لیکن اب لوگوں میں ایکا ہونا چاہیے کہ جس طرح دوسرے ممالک میں سری لنکا میں ادھر لوگ باہر نکلی ہے پبلک, اس طرح اب نکلیں تو پھر شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو سکے گا. ورنہ پھر کوئی آئے گا. ہمارے لیے تو دو ہی چیزیں ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ جو ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے, بالکل, جو جب سے آنکھیں کھلی, جب سے ہوش سنبھالا, انہیں کو ہی دیکھ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ آگے بھی وہی دکھیں گے. بالکل ایسا ہی اگر حالات تو یہی بتا رہے ہیں. پبلک میں ایک نہیں ہو, شعور جو آپ کی علی بات کے شعور نہ آیا, جب تک کوئی نیا چہرہ نہیں آئے گا جب تک کچھ بن نہیں پائے گا. اچھا, یہ ایک اور بھی بڑی بات ہوئی کہ نئے چہرے سے بھی بہت زیادہ مایوسی ہوئی. تو پتہ یہ چلا کیونکہ سسٹم موجود نہیں ہے جس کے تحت لوگ آئیں, مخلص لوگ آئیں, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ مصائب زیادہ لوگ ہوتے ہیں یہ معاملات کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ جو انگلینڈ میں رہا ہو, جو بیماری کا علاج کرانے, صرف چیک اپ کرانے انگلینڈ جاتا ہو, جن کے والد صاحب ملک کے بڑے بزنس مین ہوں, اگر وہ سیاست میں حصہ لیں گے, انہوں نے کہاں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ بس میں دھکا کھانا یا یونیورسٹی روڈ, خیر اب تو پورا کراچی الحمدللہ تباہ و بربادی ہے. تو یہ آپ جب یونیورسٹی روڈ سے آئیں جائیں تو کہ کس قسم کی ذہنی اذیت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ کوئی فیس کرے گا تبھی تو اس چیز کو سمجھے گا کہ اس معاملے کو حل کیسے کرنا ہے. یاسر بھائی دیکھیں, نام لینا نہیں چاہیے لیکن میں آپ سے صرف یہ کہوں گا, بلاول بھٹو کو غربت کا نہیں پتا, مریم نواز کو غربت کا نہیں پتا کہ غربت ہوتی کیا ہے, کس بلا کا غریب بندہ کی کیا مجبوری ہوتی ہے, اس کے گھر کا روز مرہ. اب آپ کے پاس 1000 روپے بیچارہ روز کا کماتا ہے, 1000 روپے میں آج کل کیا آتا ہے, کچھ بھی نہیں. صبح کا ناشتہ لینے جائیں تو 1000 روپے میں نہیں آ رہا, 1000 روپے میں ناشتہ بھی نہیں آتا. تو ایک بیچارہ غریب بندہ, اس کو کیا اس کو خبر کہ غریب بندے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور مزید جو اتنی مہنگائی ہمارے پہ آ گئی, لیکن یہ ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں, تو وہاں یہی آپ کی والی بات ہوئی کہ پیٹرول 40 روپے تو کم ہو گیا ہے, مزید 40 روپے اور کم ہو رہا ہے, اور گھی تیل پہ 150 روپے پاؤچ پہ, اور دالوں پہ 100 روپے کم ہونے جا رہے ہیں. میں نے کہا شکر الحمدللہ, اگر یہ ہو جائے غریبوں کے لیے بہت بہتر ہے. گھی تیل پہ تو ہو گیا, چلیں ویسے کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں جس کا ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن اب مجبوری ہے. تو چلیں یہ خبر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے قیمتوں میں کمی آئی ہے. اب یہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. جی, اس میں بس یہی ہے کہ جب یہ بات آ انتخابات سے مسئلہ حل ہو جائے گا, پہلے تو یہ بتائیں نا کہ عام انتخابات ہو جائیں گے, ہو جائے گا, کیسے حل ہوگا, سمجھائے تو صحیح آپ کو سمجھ. دیکھیں میں انتخابات سے سننے میں یہ آ رہا ہے, لیکن پھر آنا کس نے؟ ہماری پبلک کے دماغ میں یار بس الیکشن ہو جائیں, الیکشن ہو جائیں, الیکشن ہو جائیں. بھائی الیکشن ہو کے آنا کس نے؟ انہوں نے ہی آنا ہے. نام بھی آئیں گے, چہرے بھی آئیں گے, اور مزید جو ان کی چیزیں رک گئی تھی وہ ان کے معاملات بڑھ جائیں گے. آپ اور مزید اب آئیں گے, یہ فلانے پیچھے والے نے اتنا قرضہ لیا تھا, اتنا قرضہ لیا تھا, اس نے یوں کر دیا, ہمیں IMF سے اور قرضہ لینا ہے. وہ اور قرضہ آئے گا, آپ اور مزید دب گئے. مطلب غضب خدا کا آپ یہ دیکھیے کہ کیا میں آپ کو کہوں کہ فائنانس منسٹر یہاں کے رہے, بچے ان کے دبئی کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر بزنس کر رہے ہیں, اور بزنس کے اندر ریل اسٹیٹ کا آپ کیونکہ براہ راست تعلق اس شعبے سے ہے, تو سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ان کے بچوں کی تھی جو اس میں نکلی ہے. جو بڑے بڑے پلازاز اور اس شعبے میں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے یہ ان کے بچے ہیں. اور دوسری طرف ملک کا کیا حال ہے یہ آپ کے سامنے, ایک عام آدمی کا بزنس جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اور ان کے بزنسز دیکھیں. تو یہ صورتحال کل ہے ملا کر. اب آپ بتائیے. یاسر بھائی آپ نے صحیح کہا, میرا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے, ایک بلڈر سے, لیکن یہ کہ اس ٹائم لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک میری چھوٹی سی ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے جسے میں رن کرتا ہوں. جی. اس ٹائم لوگوں کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, اور وہ حالات, وہ معاملات ہیں کہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی پہ اترے, یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس ٹائم ہو کیا رہا ہے لوگوں کے ساتھ. ڈیلی راتوں کو آفس سے آنے کے بعد 3-3 4-4 مہینے کو اسی چیز میں بج رہا ہے کہ لوگوں کے پاس روتے ہوئے فون آ رہے ہیں کہ یار بھائی نہیں ہے ہمارے یہاں راشن. مسئلہ ہے بہت سی ایسی فیملیاں ہیں جس میں کافی ساری سید فیملیاں ہیں, ان کو آپ نہ زکوٰۃ دے سکتے ہو نہ فطرہ دے سکتے ہو, اور وہ بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے. اس ٹائم میرے پاس تقریباً 13 فیملی ہیں ایسی. میں آپ کو ان کے گھر کے ایڈریس, میں آپ کو ٹیلی فون نمبر تک دینے کو تیار ہوں, لیکن وہ کسی کا کہ مانگ نہیں سکتے. اور وہ ان کو یہ نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے نہ وہ فطرہ لے سکتے. ٹھیک ہے.
اب اور جو دینے والے تھے، جو مخیر حضرات تھے، ان کے خود حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے، وہ کیسے سروائیو کریں؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو معاشی بحران آیا ہے اس میں وہ لوگ بھی شکار ہوئے جو کبھی دینے میں بہت پیش رہا کرتے تھے. آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اس حد تک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں کہ وہ بیچارے اب اس لیے محفلوں میں نہیں جاتے، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے کہ اگر کسی نے تقاضا کر لیا تو پھر کیا ان کو کہیں گے، کیسے کوئی اپنی سفید پوشی کے بارے میں کسی کو کر سکے. فرمائیے، یہ بھی صورتحال ہے. یاسر بھائی دیکھیں، ہمارا جو سلسلہ، میرے ساتھ کچھ چند دوست ہیں جی جو ہم جی لوگ جی مل میرے کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری نہ کوئی ہم لوگ ہمارے پاس ڈونیشن آتا ہے، نہ کوئی ہمارے بہت کوئی وسائل ہے، نہ کچھ ہے. ہم دور سے آ رہے ہیں، ہم لوگ سب جاب کرتے ہیں. اور جاب کا ہم نے ایک ہمارا بیسکلی کمیشن بیس بہت اچھا ہوتا ہے. ہم لوگ نے ایک جاب کا سیلری کا، کمیشن کا، انسینٹیو کا ایک پرسنٹیج باندھا ہوا ہے، اس سے تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں، اب سارا دن میں فون نہیں اٹھا پاتا ہوں کہ کس کو دیں. کس کو پہلے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں مسئلہ یہ کہ اس میں لوگوں کو سوڑ نہیں ہے. بہت سی ایسی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس نے لوگوں سے بہت پیسہ لیا اور اپنے عیاشی، اپنے معاملات مقاصد پورے کیے. بالکل ایسا ہی ہے. فوٹو سیشن ہوئے فیس اور بک، اس میں صرف وہی ہوتا ہے کہ ایک صابن کی ٹوکیاں دے دی، تصویریں کھینچا لی فوٹو بنا لیا. اور ہم لوگ جبکہ پیج کی میری ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہم نہیں ڈالتے پیجوں پہ. ہم لوگ یہ مہینے میں راشن کا جو کرتے ہیں، ہم ایک تصویر نہیں ڈالتے، اس لیے ہم کسی سے ڈونیشن تھوڑی لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اگر کسی سے ڈونیشن لے رہے ہیں تو پھر پیج پہ بھی ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نہیں بھی اپنے پاس سے بھی کر رہے ہیں تو ویلفیئر پیج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن پھر یہ نہیں یار، سامنے برا نہ لگ جائے یار، غلط بات ہے. غلط بات ہے. کسی کی عزت کو پامال نہ کریں. اگر بیچارہ کوئی اس سفید پوشی میں لے رہا ہے تو اس کو خاموشی سے آپ بندہ کر لیں. ہمارے یہاں اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، ویلفیئر فاؤنڈیشن یا یہ اس طرح کے جو ادارے اور بہت سے، وہ اگر صحیح ہو جائیں نا، یقین کریں بہت کراچی کے لوگ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں فاؤنڈیشنوں کو، لیکن وہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے نہیں پتا. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی. میں کئی ایک این جی اوز کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جتنی ڈونیشن کراچی سے آتی ہے، ہم نے خود بھی دیکھا جا کر، جب یہ سیلاب کی صورتحال تھی تو سارے کا سارا کراچی سڑکوں پر تھا. ہر شخص اپنے طور پر کام کر رہا تھا، یا جتنی جس کی استطاعت تھی، کیونکہ اس وقت بے حد مشکل معاشی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا. اور یہ مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑی تکلیف دہ بات ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے. ملک کے باقی ماندہ علاقوں میں مجھے یہ جذبہ جو ہے نا، اس میں شدید کمی نظر آئی ہے. اور یہ بات میں کوئی اپنے اس سے نہیں کہہ رہا. اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے، آپ اس کی ذاتی طور پر تحقیق کر کے دیکھ لیجئے. جو این جی اوز اگر آپ کے گرد و نواح میں ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں، مشورہ کیجئے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے جو میں نے کہی ہے. اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا. لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا بدترین شہر، بدنصیب شہر، میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں، یہ کراچی ہے. جی جیسے بھائی 2004 میں زلزلہ آیا تھا. اس ٹائم شوق تو یہ کہتے ہیں جس کو یہ کام کرنے کا ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے بچپن سے. جی جی. تو 2004 میں جب یہ زلزلہ آیا تھا بٹگرام، ایبٹ آباد، 2005 میں، تو میں پی ایف میوزیم سے کام کر رہا تھا فخر عالم بھائی کی ٹیم کے ساتھ. تو وہاں ہماری، جیسے میں ادھر تھا، پھر اس کے بعد جب یہاں سے معاملات ختم ہوئے، جب کنٹینر سارے روانہ ہوئے، تو ایک میں ڈاکٹر ٹیم کے ساتھ ایز اے نرس میں ادھر گیا تھا. تو ایک ہی لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے. اور آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، پوری دنیا میں کراچی سب سے آگے ہوتا ہے. الحمدللہ کراچی کے لوگوں میں دل بہت بڑے ہیں، ایسے معاملے پہ آگے آ جاتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے، چاہے کرونا ہو، چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے کوئی آندھی طوفان، زلزلہ، سیلاب زدگان، سب سے زیادہ کرتا ہے. بس کراچی کو کوئی نہیں دیکھتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہی چیز جب کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے، یہ تو ہمارے حکمران، ہمارے اچھا بھائی، میں یہاں تھوڑی سی تصحیح میں چاہتا ہوں. لوگ تھوڑا سا اس کو وہ کرتے ہیں. دیکھیے، پالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اس کی ذات پاک ہے جو وہ کرتی ہے. ہم لوگ تھوڑی سی اس کا اصطلاح کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہر کسی کا رزق، اس کی جو کچھ بھی ہے، وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. یہ کراچی کو بھی جو آتا ہے وہ صرف محض اللہ کی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں. یہ سیاسی لیڈران وہ کہتے ہیں کہ اکثر کراچی پالتا ہے، یہ کراچی نہیں پالتا. پالنے والا صرف اللہ ہوتا ہے. جی، اب آپ بتائیے. کراچی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اللہ پاک جس کو جتنا نواز دے، اور جس کو ایک تو اللہ پاک کی نوازتے بھی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو توفیق دی جاتی ہے کہ وہ آگے لوگوں کے لیے کام کریں. بالکل ایسا ہی.
مین چیز کراچی کے لوگوں میں دل بڑا ہے جو لوگوں کی ضرورت میں ان کے پریشانی میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اگر یہی چیز اگر ہمارے جو حکمران ہیں وہ اگر کراچی کے مسائل حل کر دیں تو آپ بلیو کریں کہ اگر 25% لوگ اس ٹائم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں پھر 75 لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور زیادہ ریونیوز بڑھ جائیں گے ان کے, یہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے, کسی کا جب کوئی اسٹیک نہیں ہے تو اس کی دلچسپی بھی نہیں ہے. اور پھر یہاں پر عجیب بات یہ کہ ٹوپی ڈرامہ, یہاں زبان ایسی استعمال ہوتی ہے, ذرا اس کے لیے معذرت, کہ یہی چلتا ہے کہ ایک جگہ میں دیکھتا تھا بھی کچھ عرصے پہلے وزیر اعظم کراچی سے اور یہ اور وہ جناب پتہ چلا وزیر اعظم جیسے ہی وہ کراچی سے بن کر گیا جو شخص, اس نے پلٹ کے کراچی آنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی. بالکل. آپ یقین کریں اس کو بار بار یہ کہا گیا کہ خدا را ایک چلو کراچی نہ جاؤ, ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مگر ایک رسم ہوتی ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے. وزیر اعظم بن کے مزار قائد پر حاضری, وہ صرف خبروں میں چلانا ہوتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں تھے. یہ کراچی کے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, بلکہ جو پتہ بھی ہے, جو ان کے حامی یہاں پر تھے موجود, میں ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ یہ صورتحال تھی. پھر وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اگر کبھی کراچی ان کو بھیج بھی دیا تو وہ صرف 5 یا 7 گھنٹے سے زیادہ یہاں پر نہیں رک سکے. یہ کل ان کی مصروفیت ہوتی تھی, جس میں سے 3-3.5 گھنٹے آنے جانے کا ٹائم آپ نکال لیں. جی اب یہ تو صورتحال ہے. یاسر بھائی مین چیز وہی کہ جس بندے کو آپ کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے, بتائیے, ٹھیک ہے نا, وہ زبردستی ان کو لایا جا رہا ہے, بھیجا جا رہا ہے, جائیں. جی, اور آپ ان کے لیے روڈوں پہ آپ پورا اپنے بیگم بچے سب لے کے آپ روڈوں پہ بیٹھے ہو, آپ اس شخص کے لیے بیٹھے ہو جس کو آپ کی فکر نہیں ہے. میں یہی چیز کہتا ہوں کہ بھائی اگر روڈوں پہ نکلنا ہے تو سب ایک ہو کے نکلو, مہنگائی کے خلاف نہیں, سب ایک ہو کے نکلو ملک کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اس چیز کے لیے نکلو گے, ابھی کبھی لال ہرا سفید جھنڈا نکل آتا ہے, پبلک نکل آتی ہے, کبھی تحریک انصاف نکل آتی ہے, کبھی وہ ساری جماعتیں نکل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا بھائی, نکل ہی رہے ہو نا, سب ایک ہو جاؤ اور ملک کے لیے نکل جاؤ, مسئلہ حل ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا, ہوگا. بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ ملک کے لیے نکلو گے, ابھی آپ نکل رہے فلانے کے لیے, ابھی آپ نکل رہے ہو فلانے کے لیے, ابھی آپ نکل رہے ہو فلانے کے لیے, بھائی ایک ہو جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ اور ایک ملک کے لیے آپ کھڑے ہو تو آپ کی سنی بھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, ممکن ہے. اور جب سنی جائے گی تو آپ کے کام بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے یقیناً, لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. اور یہ جو معاملات ہمارے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بڑا مشکل یہ نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی لیڈر جن کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہ نام نہاد لیڈر ہیں. لیڈر ایسے نہیں ہوتے جو قوموں کو جوڑتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ سیاست کے لیے آپ کو تقسیم کرتے ہیں, تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ان کے جھانسے میں آپ آ بھی گئے ہیں. تو الیکشن جب ہوں تو خدا را بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے. بہرحال اب تو یہ بڑی بے ایمانی سی بات ہے, ایک رسمی جملہ ہے کہ آپ اس ووٹ دیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو اگر آپ نے یہی سارے معاملات دیکھتے ہوئے انہی لوگوں کا انتخاب دوبارہ کرنا ہے تو پھر انجام وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا ہے, مختلف نہیں ہو سکتا. میں ذرا یہ اپنے کام کے حوالے سے بتائیے, اب بڑھتی مہنگائی کے ساتھ چیلنجز زیادہ ہیں. لوگ جو پہلے میرے خیال میں چند ہزار کی تعداد میں ہوں گے, اب شاید لاکھوں کی تعداد میں. پہلے دسترخوان تک کا سلسلہ تھا, پھر ایک آفت آئی کووڈ کی شکل میں, آپ کے کام میں مزید پھر جو ہے وہ مشکلات بڑھتی چلی گئیں. لیکن بہرحال یہ کام ایسا ہے خیر کا, جب آپ نیک نیتی سے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ راستہ بناتا چلا جاتا ہے. تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے, کیا کچھ دیکھتے آئے ہیں ابھی تک اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, فرمائیں. دیکھیں ابھی 11 اور 12 ربیع الاول کو ایک ہمارا بڑا ایونٹ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے, ماشاءاللہ. وہ 2 دن کیمپ ہوتا ہے شاہ فیصل 2 نمبر شورنگی میں. اور الحمدللہ بہت ہی اس سال تو وہی مہنگائی والی بات کہ جو تقریباً 7-8 اور لوگوں کے کیمپ لگتے تھے, اس دفعہ کسی کا بھی نہیں, صرف ایک زیب النساء ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کیمپ لگا ہوا تھا جدھر لنگر وغیرہ 2 دن چلتا تھا. مسئلہ یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے مہینے کے تقریباً سمجھے 30-35 لوگ تھے جن کو ہم مہینہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کر کے راشن کے بیگز پہنچاتے تھے. اس لیے میری وہ بانٹنے والی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, یا لنگر عام والا ہمارا معاملہ ہے نہیں. ہمارے پاس تو چند جو ہوتا تھا, جو دوست یار کرتے تھے, جو تھوڑے بہت جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں, تو ہمارے گھر فکس ہوئے ہوئے تھے. اور وہ بھی گھر جن کو میں جانتا ہوں, جن کو میں پہچانتا ہوں, جن کو مطمئن ہے دل کہ اگر کسی نے دیے تو ان کو
صحیح جگہ پہنچا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یقین کریں اس دفعہ ایسے حالات ہو گئے, کل رات میں 2:30 بجے ایک صاحب ملے مجھے, ناطخواں ہیں ان, اور رمضان میں وہ مجھے کسی چینل پہ ملے تھے, ملاقات ہوئی تھی, تو وہ مجھے راستے میں جا رہا تھا, مجھے پہچان گیا. انہوں نے کہا فہیم بھائی یہ 4 گھر ہیں, اگر آپ یہاں پہ راشن پہنچا دیں تو بہت مہربانی ہوگی, آپ خود ہی جائیں خود ہی دیکھ کے آ جائیں. یعنی اتنے برے معاملات چل رہے ہیں یاسر بھائی, بس اللہ پاک چلا رہے ہیں. بے شک ایسا ہی. اگر کاروبار صحیح ہو, معاملات صحیح ہو, تو بہت سے جو لوگ ساتھ دیتے تھے وہ بھی اب تھوڑا سا بیک ہینڈ پہ آ گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر کسی کا گزارا مشکل ہے. کیسے کریں. کاروبار ہوگا تو کچھ کریں گے نا. میرا ریئل اسٹیٹ سے بھی تعلق ہے, میں اسی طرف آنے والا ہوں. ٹھیک ہے. اس ٹائم مارکیٹ زیرو ہے بالکل, اور ابھی سے نہیں, پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے زیرو پہ چل رہا ہے. تمام جتنے بلڈرز ہیں, میں خود جی ایف ایس بلڈر میں ہوتا ہوں, فلکنال میں میرے دوست بیٹھے ہیں, الغفور میں بیٹھے ہیں, مختلف جگہوں پہ حسین مارکیٹنگ, ریل مارکیٹنگ, 2 سے بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کبھی ہفتے میں 10 دن میں جو گیٹ اپ لگتا تھا, اب مہینہ ہو جاتا ہے. ابے یار کام ہی نہیں ہے, کہیں کام ہی نہیں ہے. اب مارکیٹوں میں چل جائے, کام نہیں ہے. جس سے بھی جس علاقے میں جو کام کر رہا ہے اس سے بات ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یار یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ لیکن میں ابھی یاسر بھائی تقریباً 1 ہفتے سے ایک چیز راستے میں نکل رہا ہوں, نوٹ کرتے ہوئے چل رہا ہوں. جس چیز کا منع کیا جاتا ہے نا ہماری پبلک کو, جی وہ کام بہت زور و شور سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. آپ بلیو کریں, فلسطین والا معاملہ ہوا ہے, اتنے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, KFC بائیکاٹ, میک ڈونلڈ بائیکاٹ, ایکوافینا بائیکاٹ. اب ایک ہوتا ہے نا, آپ تو نارمل آفس سے نکل رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, اپنے کام میں گھر جا رہے ہیں, لیکن ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اسپیشلی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ بلیو کریں, جب سے یہ چیز چل رہی ہے, ملینیم والے میک ڈونلڈ پہ رش, کارساس والے میک ڈونلڈ پہ رش, 2 منٹ چل رہے ہیں بھی KFC پہ رش. ابھی یار اگر آپ ادھر نہیں جا سکتے, آپ یقین کرو, میں وہاں کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں, رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, نہیں دیکھ سکتے. آپ کم از کم ادھر نہیں جا سکتے, کم از کم میں آپ کو اپنی ایک وہ بتاؤں, جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا نا, ہم جب صحافت کے شعبے میں آئے تھے تو اس زمانے میں بم دھماکوں اور اس کی یہ صورتحال ہوتی تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا. تو اس وقت جو مناظر ہم دیکھا کرتے تھے, فیلڈ میں ہوتے تھے, رپورٹنگ کے لیے جاتے تھے کیمرہ لے کر ٹیم کے ساتھ, تو وہ ناقابل بیان ہے. وہ یعنی کہ وہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ جو فیلڈ میں رپورٹر جنہوں نے کام کیا اس زمانے میں, آج آپ ان سے پوچھیں کہ کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے, انسانی اعضاء بکھرے ہوتے تھے بم دھماکوں کی جگہوں پہ جب ہم جاتے تھے. لیکن یہ جن مناظر کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہ ہم سے دیکھے نہیں جاتے. ہم تو اس کے اتنے وہ تھے عادی کہ ہمارے لیے بڑی نارمل سی چیز ہوتی تھی, کیونکہ رپورٹنگ کا حصہ ہے, جاب ایسی ہے. لیکن یہ جن مناظر کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ یقین کریں اس سے کئی ہزار گنا زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں اور خوفناک ہیں جو اس وقت فلسطین میں ہو رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسا ہی صورتحال ہے. جی میں یاسر بھائی یہی کہتا ہوں کہ چلو آپ نہیں کر رہے ان کی ہیلپ. دیکھیں ایسے ٹائم پہ ایک کل فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, ایک بہت اچھے بھائی تھے, انہوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی تھی کہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس ملک کو, اس حکومت کو فنڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اپنی پروڈکٹ کم ریٹ میں نکال رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور بھائی کو کم ریٹ میں تم تو اور اس کے دکانوں پہ رش لگایا ہوا ہے کہ اس کا مال بکے تاکہ اور وہ بم خریدے. آج وہ فلسطین پہ مارا ہے, کل وہ پاکستان پہ مارا ہے. لوگ بھی سیدھے ہیں. وہ مجھ سے وہ کل بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم یہ نہیں خریدیں گے تو ان سے اس کو فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. میں اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, آپ ذرا بتائیے کہ اس سے کیا نقصان یا فائدہ ان کو ہو سکتا ہے. وہ والی بات کر دی آپ نے. توسا شریف میں پروجیکٹ بنا رہا تھا, جی سینٹر ایئر کنڈیشن پروجیکٹ تھا, اور ایک کافی لمبی ڈگری تھی, LL.M.B.B.S, وہ پتہ نہیں ڈاکٹر کی. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گراؤنڈ +4 کا پلازا تھا, سینٹری ایئر کنڈیشن تھا, بہت خوبصورت. کہہ رہے ہیں یار آپ مجھے فرسٹ فلور کی دکان دے رہے ہو, اگر گراؤنڈ فلور والا چھت توڑ کے 2 چھتی بنا دے تو میں کہاں جاؤں گا. میں نے کہا بھائی یہ تو بات ہو گئی کہ میں اگر ادھر سے نہیں خریدوں گا تو ان کو کیا فائدہ. بھائی ان کی پروڈکٹ جا رہی ہے, بالکل ایسا ہی. ان کی پروڈکٹ پہ میں کہتا ہوں 1 ہفتے کے لیے بینڈ لگا دو, وہ ویسے ہی مر جائیں گے. کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ اس وقت جو اس وقت فی زمانہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پر یہ بم اور گولی سے زیادہ جو مہلک چیز ہے نا, وہ معاشی فائدہ اور نقصان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پڑوسی ملک چائنا ہے, وہاں پر جو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ کا ہے, اس کے حوالے سے تقریب آ رہی تھی,
تو دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اس کے اندر صدور اور وزرائے اعظم، اور ہمارے یہاں سے بھی نمائندگی گئی ہے، نگراں وزیر اعظم گئے انوار الحق کاکڑ صاحب، اور بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ معیشت کی اہمیت اس وقت کتنی زیادہ ہے کہ اس میں روس کے صدر بھی موجود ہیں اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں جو کہ حالت جنگ میں ہیں، محاذ ایک کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو معیشت ہے وہ ان کی ترجیح پر ہے کہ اس کو سب سے پہلے دیکھا جائے، کیونکہ آنے والے وقت میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ معیشت کو کیسے آپ نے اسٹیبل رکھنا ہے. اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے، اس کو کیسے فیڈ کرنا ہے، اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ مضبوط ہوں گے تو یہ باقی ماندہ نظام جس کے اوپر آپ حکمراں ہیں، یہ جو فارچونرز اور لینڈ کروزر جس کو آپ مزے لے رہے ہیں، یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ان کی بقا ہوگی، ان کی حالت صحیح ہوگی، کیونکہ یہ آپ انہی کے پیسے تو انجوائے کر رہے ہیں. یہ جو بلٹ پروف مرسیڈیز اور یہ گاڑیاں جو آپ انجوائے کر رہے ہیں یہ انہی کے پیسوں کی ہیں، اور اگر یہ کولیپس کر جائیں گے تو پھر یہ گاڑیاں پروٹوکول، لینڈ کروزرز، اور یہ اب تو آڈی واڈی ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے برانڈ آ گئے ہیں، یہ سب آپ کے نیچے سے نکل جائیں گی. جی فہیم بھائی اب بتائیے. یاسر بھائی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خبریں آئی تھی 15-20 مہینے پہلے، فلانی جگہ چھاپا 200 ارب روپے نکلے، ملیر میں ایک نارمل ایم پی کے چھاپا، فرنٹ مین پکڑے جاتے ہیں، ایم پی ایم این ایس تو ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. سر جو بھی پکڑا جائے، یا فرنٹ مین آیا جو اربوں روپے آئے، 200 ارب ڈالر آئے، وہ ایک گھر میں جو چھاپا لگا وہاں پہ امریکن کرنسی، ریال وغیرہ، اتنا اربوں ڈالر آیا. تو اگر وہ خبر صرف چلی اس کے بعد بند ہو گئی، اگر وہی آپ اٹھا کے، یار یہ آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اٹھا رہے ہو تو ان کے پاس اتنا نکل رہا ہے 16 ارب، ایک جگہ 65 ارب، وہ کتنے یہ چھوٹے چھوٹے فرنٹ مین ہے، چھوٹے سے کوئی اسٹور کیپر ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو رکھا ہوتا ہے دفاتر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس بھائی اتنا ہے تو میں کہتا ہوں 2 بڑے اٹھا لو، ملک کا شاید قرضہ اتر جائے اور یہ معیشت آپ کی بالکل ایسا ہی. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ان کے 2 یا 3 فرنٹ مین، اس سے زیادہ نہیں، انہی کو پکڑ لیں آپ. یہ صرف 2 سے 3 جب بالکل وہ ایک جو مائنرز بہت چھوٹے سے ہیں جی ان کے پاس اتنا ہے، تو جو ان سے بڑے ہوں گے وہ تو میرا تو خیال ہے کہ ان کا قرضہ ملک کا اتر جائے گا. بالکل اتر 2 سے 3 کو اٹھا لیں بس، اور ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. بہت خوب. فہیم بھائی اب معاملہ ایسا ہے کہ بہت سارے اور معاملات تھے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی تھی، وقتی کمی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، لیکن یہ کہ آپ سے بات کر اچھا لگا، بہت ساری باتیں سمجھنے کا موقع ملا، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی فلاحی کام ہے اس کے حوالے سے آگے پہنچانا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ایک سلسلہ اور رکھیں گے جس میں اس کام کے حوالے سے بات کی جائے گی. فہیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اچھی گفتگو ان کے ساتھ رہی ہے، اور ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.